اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہم نوع انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت کی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے مختلف قسم کے موسم بنائے ہیں۔ یوں 4 موسم عرب و عجم میں معروف و مشہور ہیں۔ موسم سرما جسے سردیوں کا موسم بھی کہتے ہیں، موسم گرما جسے گرمیوں کا موسم کہتے ہیں، موسم خزاں جسے خشکی اور پت جھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں، اور موسم بہار۔ ان 4 قسم کے موسموں میں سے موسم بہار کو عرب و عجم میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدت کی سردی میں انسان ٹھٹھرتا ہے، شدت کی گرمی میں انسان کا دل گھبراتا ہے، انتہائی خشک موسم میں گھٹن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ موسم بہار معتدل موسم ہے، نہ شدت کی سردی نہ شدت کی گرمی، نہ ہی خشکی کا غلبہ۔ اس لیے اس موسم کو پسند کیا جاتا ہے، سارے موسموں میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یوں فائدے نفع اور نعمت سے خالی کوئی موسم بھی نہیں۔ ان 4 موسموں کے فوائد بیان کرنے کے لیے علیحدہ وقت چاہیے۔ بہرحال اس وقت تقریباً موسم بہار کا ہے، شدت کی سردی گزر گئی اور شدت کی گرمی ابھی آئی نہیں۔
یہ درمیان میں بہار کی کیفیت ہے۔ قرآن و سنت میں بھی موسم بہار کو مزید نعمت قرار دیا گیا ہے، اور اچھی مثالوں میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ہمارے عرف میں بھی پسندیدہ اور اچھی چیزوں کے لیے لفظ بہار بول دیا جاتا ہے، کہ جس طرح موسم بہار میں طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، دل سکون پکڑتا ہے، اس طرح جی فلاں چیز بھی بہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لفظ کو اسی مناسبت میں بڑے زبردست اور عمدہ معنی میں استعمال فرمایا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موسم بہار پسند تھا۔ معروف و مشہور دعا ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وذہاب حزنی۔ بڑی زبردست جامع دعا ہے۔ اس دعا میں آپ نے بہار کا لفظ بڑے ہی پیارے معنی میں استعمال کیا۔ یوں اس دعا میں نقطے تو بڑے ہیں، لیکن میں ترجمہ کر کے صرف وہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ دعا پڑھتے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، یا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر، مجھ پہ تیرا ہر فیصلہ نافذ ہے، اور تیرا ہر فیصلہ عین عدل ہی عدل ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، یا جو تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلایا ہے، یا اس نام کا بھی واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے خزانہ علم میں اپنے پاس ہی چھپا کے رکھا ہے۔ اتنے واسطے ڈال کے، اتنی اللہ کی تعریف کر کے، اس قدر اپنی بے بسی کا اظہار کر کے دعا کیا کی، مانگتا کیا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، کیسی مناسبت ہے، آپ نے لفظ بہار کو کیسے زبردست معنی میں استعمال کیا، جس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح موسم بہار میں طبیعت بڑی حشاش بشاش ہوتی ہے، دل بڑا خوش ہوتا ہے، انسان سکون محسوس کرتا ہے، یا اللہ میرے دل میں قرآن کا ایسا پیار ڈال دے کہ قرآن پڑھنے سے میرا دل حشاش بشاش ہو، میرا دل خوش ہو، میرا سینہ روشن ہو۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی
یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دکھوں کا علاج بنا دے، میرے غموں کی شفا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال آپ نے اس دعا میں ربی عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں، تو بہار کے اس لفظ کو کیسا آپ نے پیارے انداز میں استعمال فرمایا، انت جعل القرآن ربیع قلبی۔ یہ ایک مثال ہے، اس کی اور مثالیں بھی ہیں۔ بہرحال موسم کی مناسبت سے آج کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ موسم بہار کا ہے۔ یوں تو بندہ مومن و مسلم کو ہر موسم میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، دن میں، رات میں مومن ہی بن کے رہنا چاہیے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر کا مطلب بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو ہر وقت لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر کے رہنا چاہیے، کہ بہار ہو یا خزاں ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا پابند رہے۔ شاعر مشرق نے بھی اس شعر میں بڑی پیاری بات کر دی کہ مومن کو ہر موسم میں مومن ہی ہونا چاہیے۔ اس شعر کا اصل معنی یہ ہے، لوگ جو مرضی لیتے ہیں، اصل معنی یہ کہ یہ نغمہ یعنی توحید کا نغمہ، توحید کا بول، توحید کا یہ کلمہ، یہ صرف موسم بہار کا پابند نہیں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند کہ صرف بہار کے موسم میں توحید کا یہ کلمہ پڑھا جائے، نہیں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ مجھے یاد آیا نوشہرہ روڈ پہ محمدی مسجد ہے، اللہ اکبر، زمانہ طالب علمی میں وہاں کبھی جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑے بزرگ عالم دین حضرت مولانا یوسف سنت پوری رحمہ اللہ خطبہ دیتے تھے۔ پہلی صف میں میں خطبہ سن رہا ہوں، وہ ممبر پہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے اور عمر ان کی اس وقت 80 سال سے بھی اوپر تھی، لیکن آواز میں پورا روب دبدبا، چہرے پہ پورا جلال، اور وہ توحید پہ بڑا بولتے تھے۔ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے توحید بیان کرتے کرتے کہتے ہیں میری نہ مانو اور اقبال کی ہی مان لو۔ یہی شعر پڑھا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پورا مجمع مسجد بھری ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ پورے جلال سے یہ الفاظ بولے، ممبر پہ ہی لیٹ گئے۔ بندہ دوڑا گلاس لے کے آیا پانی کا کہ شاید کوئی معاملہ بن گیا ہے، لیکن روح پرواز کر گئی۔ خطبہ دیتے ہوئے ممبر پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی گواہی میں کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، پورے جلال میں کہا لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی لیٹ گئے، روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ کیسی یوں عمدہ موت کی گواہی ہے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، ہماری توقع سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان پہ برکات نازل فرمائے۔ آدمی کی زندگی اچھی ہو تو عموماً اختتام اچھا ہی ہو جاتا ہے۔ ان کی دعا بھی یہ ہوا کرتی تھی، بہت ان کے خطبات سنے، درس سنے، وہ اکثر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں جمعہ پڑھاتے چلا جاؤ، جانا تو ہے ہی ہے، تو اللہ نے دعا ہی قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی۔ تو مومن کو یوں ہر موسم میں، ہر گھڑی میں مومن ہی بن کے رہنا چاہیے، کلمے کا تقاضا پورا کر کے رہنا چاہیے۔ لیکن جب کوئی مزید اللہ کی نعمت رونما ہو تو شکر پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے ہر نعمت پر ناشکری کا عزم کر رکھا ہے۔
ہر نعمت پر. کہیں ڈھول پیٹا جا رہا ہے، بگڑے ڈالے جا رہے ہیں، بانٹ مراسیوں پہ نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا ہوا ہے یہاں، کوئی ادھر سے دوڑتا ہے کوئی ادھر سے دوڑتا ہے کہ آخر یہ ڈھول کیوں ہے، بھنگڑا کیوں ہے، کیا ہوا ہے یہاں. تو پتا چلتا ہے جی اس گھر والے کو اللہ نے 10 سال بعد بیٹا دیا ہے، تو اس لیے یہ ڈھول کی تھاپ پہ بگڑا ڈالا. کمال ہو گئی، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے. ہر نعمت کے والے سے ہماری حالت اس وقت یہ ہے. کیا ہے؟ گانے بجانے کی آواز گونج رہی ہے، بے حیائی والے گانے بولے جا رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے. کیا ہے یہاں؟ پتہ چلتا ہے جی یہاں بچے کی شادی ہے. شادی کا معنی ہے خوشی، شادی بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعمت کرے تو ہم شیطانی کام کریں. معاذ اللہ، کیسے ہم مسلمان ہو چکے ہیں. اب یہی سلوک ہم نے بہار جیسی نعمت سے کیا ہے. یہ بہار موسموں میں اللہ کی مزید بڑی نعمت ہے، عمدہ موسم ہے، لیکن اس موسم میں ہر سال دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں 2 کام کیے جاتے ہیں، اور دونوں کافروں کی نکالی میں اور اللہ کی نافرمانی پہ مبنی ہے. اور وہ دونوں ایسے گناہ ہیں کہ ایک گناہ کے اندر کتنی ساری خرابیاں ہیں. 2 کام کیے جاتے. فروری عموماً جب نصف کو پہنچتا ہے تو بہار شروع ہو جاتی ہے، کئی اشتہار بھی چھپ جاتے ہیں، جشن بہار. ہاں، اب 2 کام سال سے اس مہینے میں بہار کے موسم میں ہو رہے ہیں. پہلا کام وہ بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے. بے حیائی کا دن جس کی تاریخ بڑی خطرناک ہے. 14 فروری کو لوگ یہ دن مناتے ہیں. عیسائیوں میں ایک بدعت ہے رہبانیت، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت دنیا کے سارے امور چھوڑ کے، شادی بیاہ نکاح چھوڑ کے، اس نے عبادت خانے میں بس وقف ہو جانا ہے. وہ عبادت خانہ خواہ اس کا انفرادی ہے، خواہ اجتماعی گرجے میں اس نے وقف ہو جانا ہے. بس جی کیا ہے جی، یہ راہب ہے، یہ راہبہ ہے. ان کے ابتدائی دور میں تو یہ راہب بہت حد تک دین پہ قائم تھے، اپنے اس دین پہ. لیکن جب رفتہ رفتہ ان کا دین بدلتا چلا گیا تو ان کی تاریخ میں راہب اور راہبہ کی بڑی بڑی عجیب داستانیں ہیں. اب نکاح تو انہوں نے چھوڑا ہے، یہ دنیا کا کام ہے. کاروبار بھی چھوڑا، حلال کاروبار بھی چھوڑا، تجارت صنعت چھوڑی، نکاح بھی چھوڑا، جو سارے پیغمبروں کی سنت ہے، سارے نبیوں کا طریقہ ہے. لیکن کیا جی ہم نے زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دی، نکاح بھی نہیں کیا. لیکن جب ایک ہی عبادت خانے میں نوجوان راہب بھی ہے اور نوجوان راہبہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں مرد اور عورت کی تنہائی ہو جائے شیطان فوراً آ جاتا ہے. اب ان کے عبادت خانے میں یہ واقعہ پیش آیا. ویلنٹائن نامی شخص راہب تھا، اس نے ایک راہبہ کو، یہ ان کی تاریخ میں باتیں موجود ہیں، ان کی ایک راہبہ کو اس نے یہ کہہ کے برگلا لیا کہ بات یہ ہے، مجھے اشارہ ہوا ہے کہ 14 فروری کو اگر راہب اور راہبہ آپس میں بدکاری کر دیں تو گناہ کوئی نہیں. یہ جھوٹی بات، جھوٹا الہام سنا کے اس نے بدکاری کر دی. ذمہ داروں کو پتا چلا تو انہوں نے خطرناک قسم کی سزا دی، دونوں کو قتل کر دیا. لیکن لوگوں نے کہا واہ بھائی، وہاں نے تو محبت تھی. وہ نجائز محبت والوں نے دن منانا شروع کر دیا. یہ اس دن کی حقیقت ہے. لیکن دیکھو بہار جیسا موسم جو اللہ کی نعمت ہے، اس میں ایک بے حیائی کا یہ دن شروع ہو گیا. اللہ اکبر، بے حیائی کا دن. حالانکہ بے حیائی قرآن و سنت دونوں کی روح سے خطرناک ہے، تو پھر خصوصاً کھلی بے حیائی کہ دن منایا جائے. جو چاہے نجائز محبت میں وہ مرد ہو عورت کو تحفہ بھیج دے، عورت ہو مرد کو تحفہ بھیج دے. یہ بے حیائی کا پرچار، اس کی
کتنی خطرناک سزا ہے۔ ایک طرف قرآن اعلان کرتا ہے، یوں تو آیتیں بڑی ہیں، ایک مقام میں پڑھتا ہوں سورہ نور میں، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے دونوں عذاب سنائے ہیں کن لوگوں کے لیے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس قسم کے دن کی ترویج کرتے ہیں، موبائل کمپنیاں بھی نشر و اشاعت کرتی ہیں اور لوگ برسرعام نجائز محبت مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عذاب کی وعید سنائی۔ کتنے سخت حالات ہیں، ایک طرف زلزلے آ رہے ہیں دنیا میں، کہیں ترکی میں، کہیں شام میں، کہیں دیگر ممالک میں زلزلے آ رہے ہیں، لیکن دیکھو انسان کتنا سنگ دل ہے، وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے اور بے حیائی کے دن منا رہا ہے۔ اور کس بنا پہ؟ بہار کی آمد پر، کیونکہ بہار کو نجائز محبتوں والے بڑا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے یہ دن بنا لیا ہے۔ اور دن اس کے نام پہ چلا جس نے عبادت خانے میں، عبادت خانہ عبادت خانے ہے، خواہ یہودیوں کا ہو، خواہ نصرانیوں کا ہو، خواہ اہل ایمان کا ہو، عبادت خانہ تو عبادت خانے ہے۔ جس نوجوان مرد اور عورت نے عبادت خانے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے بدکاری کی، ان کی بنیاد پہ یہ دن ہے، کلمہ پڑھنے والے منا رہے ہیں۔ کیسی شرمناک صورتحال۔ حالانکہ بے حیائی پر قرآن نے بھی عذاب کی وعید سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ سنن ابن ماجہ اٹھائیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، حدیث 4019 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں یوں بیان کی، مفصل حدیث ہے کہ جس قوم میں یہ 5 چیزیں آ جائیں اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا عذاب بیان کیا۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے بیان کی، فرمایا جو قوم بے حیائی والے کام اس قدر زیادہ کرنے لگ جائے کہ وہ برسرعام بے حیائی والے کام شروع کر دیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر وہ وبائیں، وہ بیماریاں مسلط کرتا ہے جو پہلے لوگوں پہ نہیں ہوتی۔ دیکھ لو جب سے دنیا میں بے حیائی زیادہ ہوئی ہے، وہ بیماریاں جن کا کبھی کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا، وہ انسان کو تڑپا رہی ہیں۔ ایک ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ جو پہلی بیماریاں پرانی ہیں وہ بھی کثرت سے ہو گئیں۔ پہلے وہ کبھی کسی کو ہوتا تھا کینسر، کسی کو ہوتا تھا وہ جگر کا مسئلہ، اب گھر گھر میں کینسر کے مریض شروع ہو گئے ہیں، جگر کے مریض شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی کوئی وبا آ جاتی ہے، کبھی کوئی۔ یہ بے حیائی کی سزا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تم اسباب جس طرح کی مرضی بیان کرو، جو سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے مزید پیشگوئی کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، شرابیں پی جائیں گی، بدکاری زیادہ ہو جائے گی، فرمایا پھر دیکھنا زلزلے آئیں گے، آندیاں چلیں گی، اور اللہ پہاڑ گرا کے، اونچی عمارتیں گرا کے لوگوں کو ہلاک کرے گا، زمین پھٹے گی اور لوگ زندہ دنسائے بھی جائیں گے۔ فرمایا اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو بدکاری کو، شراب کو اور گانے بجانے کو، ریشم کو حلال کر لیں گے۔ اس کے 2 مطلب ہے اور دونوں ہی رونما ہو چکے ہیں۔ ایک تو سیدھا کہہ دیں گے کہ یہ سارا کچھ حلال ہے، اس طرح روشن خیالی کے نام پہ لوگوں نے یہ سارا کچھ جائز کر لیا۔ دوسرا مطلب ہے کہ یہ کام وہ کریں گے اتنی کثرت سے کہ جیسے حلال کیا جاتا ہے، تو کثرت ہو گئی ہے۔ فرمایا سے لوگ آئیں گے، صحیح البخاری میں حدیث، جو شراب کو، بدکاری کو، گانے بجانے کے آلات کو، ریشم کو حلال کر لیں گے۔ فرمایا ہوگا کیا پھر؟ فرمایا ان میں سے بعض پہ اللہ پہاڑ اور اونچی عمارتیں گرائے گا۔ یہ زلزلوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ گرائے گا اور انہیں ہلا کرے گا، اور فرمایا جو بچ جائیں گے اللہ انہیں بندر اور خنزیر بنائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح البخاری۔ یہ بے حیائی کا انجام ہے۔ لوگ دن منا رہے، یہ جشن بہار
یہ بے حیائی کا اعلان، کمال ہو گئی، اللہ نے نعمت کیا بہار کی اور لوگ بے حیائی کے دن منا رہے، تو پھر عذاب ہی آئے گا اور کیا ہوگا، جو طرح طرح کے انداز میں آ رہا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یوں ایک طرف لوگ معاشی اعتبار سے چیخ رہے ہیں، جگہ جگہ بینر لگے ہیں، اشتہار لگے ہیں، جی روڈ مارچ ہوگا، مار گئی مہنگائی، مار گئی مہنگائی، چیخ رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف معمولی سا بھی کوئی انسان ٹس سے مس نہیں ہوا کہ وہ اچھائی کی طرف آ جائے یا برائی چھوڑ دے، لوگ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہے۔ کوئی زلزلہ آ جائے تب لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سیلاب آ جائے تب لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی سنگ دلی ہے، کساوت قلبی ہے، پرواہ ہی نہیں۔ لوگ جس طرح کے بے نماز ہیں بے نماز ہیں، جس طرح کے برائیاں کرنے والے ہیں برائیاں کرنے والے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں۔ اب یہ غیر مسلموں کی نقل ہے، اس میں بے حیائی بھی ہے اور بھی بہت سارے گناہ اس ایک گناہ کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا گناہ جو بہار کے موسم میں ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہار جیسی نعمت دے تو انسان کیا کرتا ہے، دوسرا گناہ یہ پتنگ بازی، جشن بہارا کے اشتہار شائع کر کے بسنت میلہ، یہ ہندوؤں کی نقل ہے۔ وہ جو بدترین قسم کا گندا ترین قسم کا کافر ہے نا ہندو، یہ ان کی نقل ہے، اور تاریخ اس کی بھی بڑی گندی ہے، ہندوؤں کی نقل۔ اور میں تو حیران ہوں آج کے مسلمان پہ کہ اتنے تو گرگٹ رنگ بدلتا جتنے یہ رنگ بدلتا ہے، کہ ایک ہی مہینے میں دو کام اور دونوں ایک دوسرے کے متضاد۔ مثلا 5 فروری کو پوری قوم نے کشمیر سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہاں جی، کشمیریوں پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے ظلم؟ سالہ سال سے ظلم کر رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ ہندو، اور بدترین قسم کا ظلم۔ ایک طرف ہندوؤں کی مخالفت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن 5 فروری، جلسے جلوس ریلیاں ہڑتال، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے خلاف ہیں، اسی مہینے میں اسی موسم میں 5 فروری کو یکجہتی کشمیر، اور اس کے بعد جب مختلف شہروں میں بسنت منائی جاتی ہے اسی مہینے میں، تو پھر یکجہتی ہندو۔ ایک ہی مہینے میں یکجہتی کشمیر، وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور اسی مہینے میں یکجہت یہ ظالم۔ یہ سارا بسنت میلہ ہندوؤں کی طرف سے ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیسے لوگ ہیں؟ ایک ہی مہینے میں ایک ہی موسم میں کام بھی دونوں غلط اور ایک دوسرے کے الٹ، یعنی ایک طرف وہ بھی غلط ہے، یہ جو یکجہتی کشمیر ہے نا وہ طریقہ غلط ہے، اس سے کیا بنے گا؟ سالہ سال سے منا رہے ہو، کیا بنے؟ بتلاؤ کیا بنے؟ وہ ظلم کم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے، اتنی فوجیں ہیں، ظالم کا علاج کریں، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم سے روکو، وہ کرتا کوئی نہیں، وہ کرتا کوئی نہیں، لیکن وہ مظلوم سے حمایت ہو رہی ہے، اور ادھر اسی مہینے میں اسی موسم میں اب ظالم کے ساتھ یکجہتی ہو رہی ہے۔ ایسے آسمان کی طرف نگاہ ڈالنا تو حقیقت ہے، جس طرح رات کے وقت ستارے نظر آتے ہیں اس طرح دن کے وقت پتنگیں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ یہ وہ گناہ ہے، یہ پتنگ بازی جشن بہارا کے نام پہ، بسنت میلے کے نام پہ یہ پتنگ بازی وہ جرم ہے جس کے اندر کتنے سارے گناہ ہیں، کتنے سارے گناہ، یعنی ایسا جرم ہے یہ۔ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، بہار اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور لوگ ہندوؤں والا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، گناہ اور نافرمانی والا کام کر رہے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ اس ناشکری کی ہی تو سزا مل رہی ہے، یہ معاشی بدحالی جس سے لوگ چیخ رہے ہیں، یہ ناشکری کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے
اللہ نے اعلان کیا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، تیرے رب نے اعلان کر کے کہا. اللہ اکبر، تیرے رب نے اعلان کر کے کہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے اعلان کر کے کہا کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، دنیا میں بھی زیادہ دوں گا، برکتوں کے دروازے کھلیں گے، رحمتیں نازل ہوں گی، اور آخرت میں تو بے حساب دوں گا. جنت بھی شکر گزاروں کے لیے ہی ہے. شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. تو یہ ناشکری کی سزا بھی دیا. ہماری قوم کے اندر ناشکری بے انتہا ہے. کوئی نعمت ملے یہ ناشکری کرتے ہو. دیکھو وہ بھی اسلامی والا کہنا، دنیا تو ایک جیسی دونوں پہ گزری ہے. سعودیہ، وہاں کا سکہ کبھی وہ وقت تھا کہ ہمارا 1 روپیہ اور سعودی عرب کے 3، یعنی اس کا 1 ریال اور ہمارے 3 روپے، اتنا سا فرق تھا بس. یہ باقاعدہ ایسے بزرگ اس وقت حیات ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے، اس وقت موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کوئی 200 سال 300 سال پرانی بات ہے. وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا تھا کہ پاکستانی 3 روپے اور سعودی عرب کا 1 ریال، 1 اور 3 کا فرق. اب حالات تو دنیا کے اس ملک میں بھی وہی ہے نا جو ہمارے ملک میں ہے، لیکن ان کے اندر ناشکری وہ نہیں جو ہمارے ملک میں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ یاد رکھنا. یہاں ہر طرح کی ناشکری ہے. یہاں تو شرک ہی بے انتہا ہے. وہ ملک شرک سے محفوظ ہے کم از کم. تو دیکھ لو اب کتنا فرق ہے ہمارا اور اس کا. اب 1 ریال ہو تو پاکستانی 70-75، وہ بھی ملک ہے یہ بھی ملک ہے. اتنا بڑا فرق پڑ گیا. کیوں؟ وہاں کم از کم 2-3 ناشکری والی چیزیں بہت کم ہیں، صحیح، لیکن بہت کم ہیں. مجموعی لحاظ سے ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں. شرک کوئی نہیں. وہاں اکثر لوگ توحید والے ہیں. وہ دوسرے ملکوں سے گئے ہوئے وہاں شرک کرتے ہیں، ورنہ عرب کے اندر توحید بڑی ہے. اور سب سے بڑی ناشکری شرک ہے، اور سب سے بڑی شکر گزاری توحید ہے. توحید ان کے اندر اتنی مضبوط ہے. ہماری جماعت کے معروف عالم دین ہے مولانا عبد الغفار مدنی حافظہ ہوتا، اللہ اکبر، بہت بڑے شیخ ہیں، عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور وہاں کا عربی تھا. جہاں جانا تھا نا ہم نے اس سے پوچھا کتنی دیر میں پہنچیں گے. وہ گاڑی کو بریک لگا، کہتا نیچے اترو. کیا ہوا ہے؟ تم تو شرک کر رہے ہو. غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے کیا پتا کتنی دیر میں پہنچے. لو اس نے اتنی بات بھی نہیں برداشت کی عقیدے کے بارے میں. نیچے اترو، تم تو شرک کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا کتنی دیر میں پہنچے گے، اللہ کو پتا. آئندہ کا علم تو اللہ کے پاس ہے. قرآن نے کہا کہ کل کا کسی کو نہیں پتا، آئندہ کا کسی کو نہیں پتا. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں رہ گئے کہ یہ عام ڈرائیور ہے عرب کا، اور ہم عالم دین ہیں، ہمیں نہیں اتنے مضبوط عقیدے کا پتا جتنا یہاں کے عام آدمی کو پتا ہے. تو اس کی بڑی برکت ہے. تو ہیر والے ہیں، اللہ اکبر. اور جہاں تک ممکن ہے وہ اپنے ملک کو شرک سے بچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور بے شک جتنی مرضی خرابیاں، لیکن وہ شرک سے بڑا بچانے کی کوشش کرتے. تو دیکھ لو یہ بھی ملک ہے وہ بھی ملک ہے. کبھی 1 اور 3 کا فرق ہے کہ 1 ریال اور 3 پاکستانی روپے ہے، اور اب 1 اور 75 کا فرق ہے. اور کرو شرک، بناؤ اور مزار. دوسری ناشکری بدعات کی، وہ بھی یہاں اتنی زیادہ ہے، اللہ کی پناہ. اتنی بدعات، اللہ اکبر. سنت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب یہ مہینہ دوسرے پہلو کو دیکھو، رجب کا اسلامی مہینہ حرمت والا ہے، جس میں دوسرے مہینوں میں زیادہ اللہ کے احکامات کا احترام کرنا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں. لیکن بدعات کا سب کو پتہ ہے. ایک گزر گئی ہے، ایک آ رہی ہے. 22 رجب کے کنڈے تقسیم ہو گئے اور جشن معراج آ رہا ہے. مسجدوں میں بھی کمکمے اور شرینی اور حلوہ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور عجیب و غریب قسم کی نمازیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. معراج بہت بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہوا، لیکن اس کا دن اور تاریخ تو دور کی بات ہے، مہینہ اور سال بھی قرآن حدیث سے نہیں ملتا.
کہ کس سال میں یہ واقعہ پیش آیا اور کس مہینے میں آیا اور کس تاریخ کو آیا ملتے ہی نہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ نبوت کا 10واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی. کوئی دلیل نہیں اس کی. تاریخ بھی اپنی طرف سے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی طرف سے. بدعت گلی گلی میں نظر آتی ہے. جو دین کا مسئلہ ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں مار گئی مہنگائی. کیا کہتے ہیں؟ مار گئی مہنگائی. اتنی تو نہ شکری. تو بہرحال یہ جو جشن بہارا پتنگ بازی کی شکل میں ہے، اس میں سب سے پہلی خرابی کیا ہے؟ ناشکری. کہ بہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو ہم نافرمانی والا کام کر رہے ہیں. تو ناشکری کے نتیجے میں تو معاشی پریشانیاں آتی ہیں. کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. صحابہ کرام شکر گزار تھے. ان کے ابتدائی حالات پڑھیے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ کہتے ہیں میں راستے میں گرا ہوتا بے ہوش ہو کے، گزرنے والا میری گردن پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتا کہ شاید ابو ہریرہ کو دورہ پڑا ہوا ہے. تو ان میں مشہور تھا کہ جس کو دورہ پڑا ہو گردن دباؤ نا تو دورہ کم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ گردن دبا کے گزر جاتا کہ اس کو دورہ پڑا ہوا ہے جنون کا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں جنون کا تھا، بھوک ہوتی تھی، 2-3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملا اور بے ہوش ہو گیا. جو ہوتی تھی، جنون نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ یہ سمجھ لیتے تھے. لیکن اسی ابو ہریرہ پہ وہ وقت پھر آیا رضی اللہ عنہ. صحیح البخاری میں لکھا ہے کتان اس وقت کا سب سے اونچا کپڑا تھا. ابو ہریرہ وہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں واہ 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 ابو ہریرہ، آج تو کتان کی چادروں میں بلگم تھوک رہا ہے، کبھی تو بھوک کی وجہ سے ایک سڑک پہ گرا ہوتا تھا. شکر کیا. ایک کھجور 24 گھنٹے کھا کے بھی سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ ہم تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. ایک ایک کھجور کھا کے جہاد کیا، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے دعوت کا کام بھی کیا. اتنا اللہ نے دیا، پھر اتنی برکتیں اتنی اللہ اکبر کہ وہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ آپ نے فرمایا تھا دروازے پہ دستک دے کے کہو گے بھائی زکات دینی ہے لے لو، تو ہر دروازہ کھلے گا اور اندر سے آواز آئے گی ہم دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں. برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں. اللہ اکبر. لائن شکر تم لازید. ہمیں تو نہ شکری کی صلاح مل رہی، ورنہ وسائل ہمارے ملک میں تھوڑے، نہ شکری کی صلاح مل رہی. اب نعمت ہے بہار، شکریہ کیسے ادا ہو رہا ہے؟ پتنگیں اڑا کے ہندوؤں کی نقل ہوتا. اب پہلی خرابی یہ پتنگ بازی میں، بسانت میلے میں پہلی خرابی کہ یہ اللہ کی ناشکری ہے. دوسری خرابی یہ بدترین ظالم کافر قوم ہندو کی نقل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی زبردست تردید کی کہ کافروں کی نقلیں نہیں اتارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اتارے گا وہ انہی میں سے ہوگا. نماز پڑھتا نہیں اور پتنگ بازی میں پوری رات جاگتا ہے، پورا دن قربان کرتا ہے ہندو کی نقل میں. یہ کشمیریوں پہ ظلم کرنے والے ظالم کافر کی مشابہت ہے، ظالم کافر کی، اور پوری نقلیں ان کی اتاری جاتی ہیں. جس دن بطور خاص کسی شہر میں بسنت کو منایا جاتا ہے اس دن تو پورا انتظام کیا جاتا ہے، ڈیک لگائے جاتے ہیں، عورتیں مخصوص لباس پہنتی ہیں. ہندوؤں کی پوری نقل میں مرد مخصوص لباس پہنتے ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، آتش بازی کا کھیل ہوتا ہے. یہ ایک گناہ کتنے گناہوں پر مشتمل ہے. تو بہرحال دوسری خرابی ہندو جیسے کافر کی نقل مشابہت جو خطرناک ہے. اللہ نے قرآن میں اس طرح ہماری غیرت جگائی تھی، کافروں کی زندگیاں تو جانوروں کی طرح ہیں، ان کی نقلیں نہ اتارو. بھلا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کے جیسے کام نہ کرو. فرمایا وہ بظاہری چمک دمک ہے لیکن ان کی زندگیاں جانوروں جیسی. دیکھو میں موٹی مثال دیتا ہوں کہ کیسے وہ جانور دیکھنے میں جتنی مرضی دولت ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، سڑکیں ہمارے گھروں سے صاف ہوں، یہ ظاہری چمک دمک ہے لیکن ہے جانور جیسا. جانور کو کوئی پرواہ نہیں، یہ چارہ حلال کا ہے حرام کا اس نے کھانا. کافر کو بھی کوئی پرواہ نہیں.
پھر جانور کو کوئی پرواہ نہیں ہے چارہ پاک ہے کہ پلید ہے. کافر کو بھی کوئی پرواہ نہیں، کیڑے بھی کھاتا ہے، مینڈک بھی کھاتا ہے، چوہے بھی کھاتا ہے، ڈوگی بھی کھایا جاتا ہے. کی کتنے گندے جانور ہیں اسلام نے حرام کیے، وہ کھایا جاتا ہے جانور کی طرح. کھانا پینا ان کا گندا، بظاہر چمک دمک ہے، کیڑے مکوڑے تک وہ کھاتے ہیں. اسی طرح جانور وہ نہ وضو کرتا ہے، نہ غسل کرتا ہے، نہ تیمم کرتا ہے. جی یہ تو کئی مسلمان ہیں جو بیچارے لا علمی کی وجہ سے قربانی کے لیلے کو وضو کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن یوں جانور کو نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، نہ تیمم. کوئی نہیں نا جانور تو کافر بھی نہ وضو کرتے، نہ غسل کرتے، نہ تیمم کرتا ہے، پلید ہی رہتا ہے. غسل فرض ہے اس نے غسل نہیں کرنا، وضو فرض ہے اس نے وضو نہیں کرنا. اسلام نے استنجا سکھلایا یا پانی یا مٹی، اور یہ دونوں چیزیں گندگی کو صحیح پاک کرتی. ان لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ پرانا معاملہ ہے پانی یا مٹی. انہوں نے کہا نہیں، ٹیشو استعمال کر لو، بیماریاں پیدا ہو گیا. مجھے امریکہ میں رہنے والے ایک بندے نے بتلایا، مسلمان نے کہا ایسی ایسی بیماریاں شروع ہو گئیں مٹی یا پانی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. کیا وہ کافر ہو کے وہ جو پانی والا فوارہ ہوتا ہے نا جو بیت الخلاء میں استعمال ہوتا ہے، اس کا نام رکھ دیا ہوا ہے مسلم شاور. جگہ جگہ بینر لگا دی ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ مسلمانوں والا استعمال کرو، صفائی اسی سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ آئی نا آپ؟ تو بہرحال وہ جانوروں جیسے، جانور کو استنجے سے کوئی غرض نہیں، جانور کو وضو سے کوئی غرض نہیں، تیمم سے، غسل سے. کافر کو بھی کوئی غرض نہیں، بلکہ ایک اعتبار سے کافر جانور سے بھی بدتر ہے. ایک جانور بھی مشرک نہیں، کافر تو مشرک ہے. ان کی نقل بنا کے اتارے. اللہ نے یہ غیرت دلا کے کہا ان جانوروں جیسے ہیں کافر، ان کی نقلیں نہ اتارو. تو پھر وہ کافر جو ہمارے ہمسایوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر، کشمیریوں پر نجائز قبضہ کر کے سال سے ہم ان کی نقل اتار رہے ہیں اور بساند بنا رہے ہیں. باہر اللہ کی طرف سے آئی اور نقل ہندو کی. دو خرابیاں ہوگی پتنگ بازی. تیسری خرابی کہ کھیل ہے. شریعت اسلامیہ میں کھیل کوئی بھی ہو، وہ مشرک کی کافر کی مشابہت ہو یا نہ ہو، کھیل حرام ہے، باطل ہے. حدیث کی تقریباً 13 کتابوں میں حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان جو کھیل بھی کھیلے گا حرام ہے. فرمایا ہاں کھیلنا ہے تو صرف جہاد کے جذبے سے گھوڑ سواری، تیر اندازی کی مشق، یہ ہے دوڑنے کا مقابلہ جہاد کے جذبے سے، یہ ہے. فرمایا یہ حق ہے، باقی جو ہے نا سب باطل ہے جو بھی کوئی کھیلے. اس اعتبار سے تیسری خرابی یہ کہ یہ باطل کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. چوتھی خرابی یہ کہ ہر سال یہ پتنگ بازی میں لمبا چوڑا جانی نقصان ہوتا ہے. کیسے یہ عجیب لوگ ہیں، دین کی راہ میں معمولی نقصان ہو جائے تو وہ دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں. تو جانی نقصان اور کئی طرح سے ہوتا ہے. کہیں معصوم بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں ڈور سے، ہر سال کتنے واقعات روز آتے ہیں. اور کہیں کوئی چھاتے سے گر کے مار رہا ہے. کیوں؟ دھیان اوپر پتنگ کی طرف ہوتا ہے، نیچے دھیان ہی نہیں ہوتا کہ چھت ختم ہو گیا تو ہم نیچے. اور کہیں کیونکہ مختلف دھاتوں کی بھی یہ تار استعمال کرتے ہیں، وہ بجلی کے ساتھ لگنے سے کتنے سارے مرتے ہیں وہ کرنٹ آ جانے کی وجہ سے. اور اسی طرح جتنی مرضی سڑک چل رہی ہو، پتنگ بازی کا نشہ ہی عجیب ہے. سیانا بیانا پڑھا لکھا کالج یونیورسٹی کا طالب علم بھی سڑک پہ پتنگ نظر آ گئی ہے نا، اس کے عرصہ چھوڑ کے دھیان اوپر ہے جیسے ملک الموت آیا ہوا ہے، آنکھیں اوپر کو ہے، سڑک پہ دور ہے، گاڑی کے نیچے دھرال. کتنے اس طرح مرتے ہیں. اس کے باوجود تاکہ اب تو کچھ دیر سے ہمارے سرکاری محکمے بھی اعلان کرتے ہیں نہ کرو پتنگ بازی، پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں کوئی بات آتا. اتنی خرابیاں، جانی نقصان بھی. کتنی خرابیاں بیان ہو گئی ہیں؟ 4. پانچویں خرابی، اللہ اکبر، پانچویں خرابی یہ کہ یہ اسراف اور تبذیر ہے. نجائز کاموں میں مال خرچ کرنا، یہ اس کی اللہ نے 2 طرح سے مذمت کی ہے. ایک یہ یوں بہت انداز سے مذمت ہے، پر 2 موٹے انداز اللہ نے قرآن میں جو بیان کیے ہیں وہ عرض کرتا ہوں. ایک اللہ نے فرمایا اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتا. جو فضول کاموں میں پیسہ خرچ کرے، خواہ وہ 1 روپیہ لگا کے پتنگ دے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا. فرمایا اللہ فضول خرچوں سے محبت نہیں کرتا. دوسری مذمت کی، فرمایا
جو فضول خرچی کرنے والے، اللہ کا دیا ہوا مال نافرمانی والے کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں، فرمایا وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اس ایک کھیل کے اندر، جشن کے اندر کتنے سارے گناہ ہیں باہر اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کس طرح گناہ اور نافرمانی کے کام کر رہا ہے، جس کی ہمیں سزائیں مل رہی ہیں اجتماعی طور پہ۔ یہ سزائیں ہیں، یاد رکھیں، یہ سزائیں ہیں جو مل رہی ہیں کہ نعمت کے موقع پہ بھی نافرمانی اور گناہ والا کام۔ تو اللہ تعالیٰ ٹھنڈے دل سے غور کر کے ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کی مذمت بیان کی تو فرمایا کون مجھ سے عہد کرتا ہے کہ مانگنا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد کیا کہ آج کے بعد ہم نے مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں وہ اس عہد پہ اتنے قائم رہے کہ اگر وہ سواری پہ چڑھتے اور ان کا وہ کوئی کوڑا یا کوئی ہتھیار گر پڑتا نا، وہ یہ بھی نہ کہتے جی یہ پکڑا دو، اتر کے خود پکڑتے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ عہد لیتے تھے کئی اعمال میں۔ تو بہرحال پتنگ بازی بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کا آج خطبہ میں آپ نے حال سن لیا ہے۔ تو ہمیں بھی کبھی کبھی عہد پہ عمل کرنا چاہیے۔ کون نوجوان ہے یا بھائی ہیں، میرے ساتھ نہیں عہد کرنا، اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے اور سچا کرنا ہے، منہ ملازے کے طور پہ نہیں۔ جس نے پہرا دینا ہے نا اس نے عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد پتنگ بازی نہیں کروں گا۔ جو عہد کرتا ہے آپ کھڑا کرے ذرا، یہ اللہ کے گھر میں اللہ سے عہد کرنا ہے کہ خصوصاً وہ کرے جو پہلے کرتے ہیں، یہ وہ ضرور جو ہے نا عہد کریں۔ جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہے کہ ایک دفعہ کوئی جذبہ بدلتے پتہ چلتا ہے تو عہد کر دے پتنگ بازی نہیں کرنا، اور یہ اللہ سے عہد کرنا ہے۔ کیوں آپ کو 4-5 خرابیاں سنائی ہیں، تو چلو ہو سکتا ہے چند افراد، سارے نہیں، چند افراد کے عہد کرنے سے کافی تبدیلی علاقے میں آ جائے۔ کئی لوگ ماشاءاللہ عہد کر کے نظر آتا ہے کہ وہ اس پر قائم ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بات کر کے پورا اترتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے شاگرد ہیں مولانا حبیب الرحمان عابد حفظہ اللہ، یہ نثر العلوم میں میں استاد تھا تو اس وقت پڑھتے تھے۔ تو یہ کرکٹ کھیلنے کے جنونی تھے، وہ جتنے جنونی تھے مجھے کرکٹ سے اتنی زیادہ نفرت ہے، اور قرآن حدیث کی وجہ سے نفرت ہے۔ یہ یہودیوں کی سازشوں میں سے، میں اس پر پورے دلائل رکھتا ہوں۔ عرب کے بھی بہت سارے علماء نے اس پر پوری تقریر کی ہوئی ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ کھیلیں، یہ جتنے چکر ہے۔ بہرحال ہمیں تو جتنے لوگوں کو جنون ہے ہمیں اتنی اس سے نفرت ہے، کیونکہ مسلمان کو مقصد سے ہٹانے کے لیے یہ سازشیں ہیں کافروں کی، حقیقت ہے۔ بہرحال انہیں جنون بڑا تھا۔ میں نے کلاس میں طلبہ سے عہد لیا کہ بھائی جو عہد کرتا ہے کہ کرکٹ نہیں کھیلوں گا، وہ 2-4 نے تو اسی دن عہد کر لیا، یہ عہد نہ کریں۔ تھے بہت اچھے ماشاءاللہ، اب تک ان کو قرآن کریم کی منزل بہترین یاد ہے، جو پڑھا ہے ہمارے جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، استاد ہیں الحمدللہ، تو بہت اچھے، لیکن اس بات کا عہد نہ کریں۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ اس بات میں بڑے پیچھے پڑ گئے، پیچھے رہ گئے، دوسرے سارے عہد کر گئے۔ کہتے ہیں میں نے اصل میں جو عہد کرنا ہے نا، میں کرنا پھر پورا ہے، تو میں ہر طرح سے سوچ رہا ہوں کہ آخر میرے دوست ہیں، معاشرہ ہے، ماحول ہے، انہوں نے میرے پیچھے پڑنا ہے، میرے رشتہ دار بھی کئی ساتھ ہیں اس کام میں، تو میں روز سوچتا ہوں کہ جب عہد کر لینا ہے نا تو پھر میں نے پہرا دینا ہے۔ لو جی پھر وہ دن آ گیا، جی انہوں نے بھی عہد کر لیا، کہتے ہیں لو جی ختم، نہ کھیلنا ہے نہ دیکھنا ہے۔ آج تک اس عہد میں قائم ہے، نہ کھیلتے ہیں نہ دیکھتے۔ آج بھی ایسے بندے ہیں جو اچھا عہد کر کے اس پر پہرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے چلو جس نے عہد نہیں کھڑا کیا، قرآن حدیث کا اثر لو، دل ہی دل میں اللہ سے عہد کرو کہ اس طرح کا کام جو ہندو جیسے ظالموں کی مشابہت ہے، جس کے اندر ناشکری ہے، جس میں فضول خرچی ہے، جس کے اندر جانی نقصان ہے، جس میں مالی نقصان ہے، تو کیوں ہم یہ کام کریں؟ اللہ سے عہد کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کہا جی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ مناسب رشتہ مہیا فرمائے۔ کاروبار میں برکت کا بھی کہا گیا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرمائے۔ سارے گھر والوں کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔
ایک اعلان رہ گیا ہے آج کہ کوئی پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، لیکن کہ بہت سارے نمازی قیام رکوع سجدے میں جو ہے نا ادائیگی صحیح نہیں کرتے۔ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ خطبہ دیا تھا، اس میں یہ سارے امور بتلائے تھے، انشاءاللہ ان قریب پھر خطبہ دیں گے۔ لیکن ایک بات کی طرف جو بھائی نے خصوصی توجہ دلائی ہے وہ ہاتھ باندھنا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ باندھنے میں اکثر نے دایاں ہاتھ ایسے رکھا تھا یہاں، اب یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے، یوں 2-3 طریقے ہیں وہ صحیح ہیں، پر یہ غلط ہے، کونی پکڑنا۔ ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے ٹھیک ہے، یہ ہتھیلی کلائی کے اوپر ہے، اس میں کچھ حصہ ہاتھ پہ بھی آ جائے گا، کلائی پہ بھی اور زرا بازو پہ بھی، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن خالی زرا کے اوپر ہاتھ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، رکھو تب بھی ٹھیک ہے، پکڑو تب بھی ٹھیک ہے، یہ سارے طریقے صحیح ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں طریقہ، تو اس لیے اس سے اجتناب کریں، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے۔ یہ ٹل ہے جگہ بھی، تو کیا اس جگہ کے حوالے سے آدمی کا بھی کوئی اختیار ہے؟ یہ کوئی اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد صحیح سند سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاں مرنا ہوتا ہے نا تو ضرورت، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، وہ ضرورت چھلانگ کے ذریعے اسے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ مطلب ہے کہ وہ اپنے پورے انتظام کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے، پر پتہ اسے نہیں ہوتا، تو اپنا تو اختیار نہ ہوا ہے۔ صدقہ جاری نہیں، نیک اولاد صدقہ جاری ہے، بری نہیں۔ حدیث میں لفظ ہے او والدین صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو بعد میں اس کو دعا میں یاد رکھے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد نیک بنے۔ ہم صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیتے ہیں، کیا جنازہ ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہے، پھر ساتھ کوئی سورت ہے، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ہے، پھر تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ہیں، وہ دعائیں حدیث کی بہت ساری مشہور کتابوں میں ہیں، وہ سارا کچھ کرنا چاہیے، تو تب امید کریں گے نا کہ جنازے کی نماز سے یہ 40 کے قریب نیک لوگ ہوں تو میت کو بخش دیا جاتا ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن 40 مومن موحد ہوں اور دوسرا مرنے والا بھی ایمان اور توحید والا ہو، ایمان کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہوں، سارے فضائل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت آسانی والا ذریعہ معاش عطا فرمائے۔ جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے اللہ ان کے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرمائے۔ جو نرینہ اولاد سے محروم ہے اللہ اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اللہ ان کی اولاد کو اپنا فرما بردار اور ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، اللہ مناسب رشتے مہیا فرمائے۔ ہم ساری محتاج ہیں، غنی اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز ضرورتیں، نیک تمنائیں، اچھی آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے، پکا سچا نمازی با عمل با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچائے، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچائے، بالخصوص وہ علاقے جہاں خون مسلم بہہ رہا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لوگ سسک رہے ہیں، اور وہ علاقے بھی جہاں آفتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے۔ جو بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے دنیا سے جا چکے اللہ اپنی رحمت سے ان کی بچی خطائیں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے، انہیں قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرمائے۔